بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ کے اوپر نبوت کی تکمیل ہوئی، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اس دنیا کے اندر آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ آ کر مکمل ہو گیا۔ یہ ماہ سفر المظفر چل رہا ہے، اگلا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ آپ کی پوری زندگی کو تھوڑی بہت دیر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوشش کی جائے کہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ کی پوری زندگی کو کئی ہفتوں تک ذکر کیا جائے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سنیں، آپ کے عمل، آپ کے بتلائی ہوئی باتیں، ان تمام کو سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی پوری مبارک زندگی کا تذکرہ ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، بلکہ یہ کہیے کہ جن سے پوری نسل انسانی شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، جہاں سے انسان بنا اس دنیا کے اندر آیا، اس کے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت تلاوت کی، آیت کا ایک چھوٹا سا جز، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اہل ایمان کی تعریف کی کہ ان کا عقیدہ تمام انبیاء کرام کے متعلق یہ ہے کہ ہم نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اس تفریق کا مطلب یہ ہے کہ جتنی امت محمدیہ کے علاوہ دنیا کے اندر ہیں، ان میں اکثر ایسا ہے کہ ایک نبی کی امت اگرچہ نبی کا حکم تو نہیں ہے، لیکن خود ہی دوسرے نبی کو نہیں مانتی۔ اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل نہیں مانتے، اور ماننا دور کی بات اس قدر ناپسند کیا کرتے تھے کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، آپ کو سولی پر چڑھانے کی پوری کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا فضل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسائیوں کو دیکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار نہیں، لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت عطا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم سے یہ بات حاصل ہوئی۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں کہ کچھ پر ایمان لائیں، کچھ کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے تو ایمان کا جز یہ ہے کہ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو لفظ آتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر بھی، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسول، تمام پیغمبر، تمام نبی، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برحق تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ برحق ہیں، آج بھی ہیں، اپنی قبر مبارک کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ انہی انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی کڑی، انسانوں کے سلسلے کی کڑی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، سورج چاند ستارے سب کچھ بنایا۔ اللہ نے اس کے علاوہ دوسری مخلوقات، ذی روح مخلوقات پیدا کرنی شروع کی۔ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے جہاں اور مخلوقات تھی، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا تھا۔ ان سے پہلے فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرما دیا تھا، فرشتے بھی موجود تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمین پر صرف اور صرف جنات آباد تھے، چونکہ انسانوں کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی اور دوسری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے نفع پہنچانے والی موجود تھی۔ لیکن جناتوں کا معاملہ یہ تھا کہ آپس میں جنات لڑائی جھگڑے کرتے تھے، کوئی کام کاج نہیں تھا، صرف لڑائی جھگڑا تھا۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جناتوں میں اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ اس زمین پر بسنے والے تمام جنات صرف دو گروہ میں ہو گئے، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرتا تھا کہ زمین کے اوپر اتنا فساد مچایا، خون بہایا کہ زمین کو سرخ کر دیا، اس قدر خون انہوں نے بہایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس زمین پر بھیجا کہ ان فرشتوں کو کوڑے بجائے ہنٹر ماریں اور مار مار کر اس زمین کو صاف کر دیں، انہیں جزیروں کے اندر اور سمندروں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ اسی وقت سے یہ جنات اس زمین کو خالی کرتے ہوئے کوئی جزیروں میں جا کر آباد ہو گئے، کچھ سمندروں کے اوپر آباد ہو گئے، اور زمین کے اوپر زمین کا اکثر حصہ ان سے غیر آباد رہا اور صاف ستھرا ہو گیا۔ ایک بہت بڑے عالم نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت تمام فرشتے ان جناتوں کو دوڑا دوڑا کر واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک گڑھے کے اندر جنات کا ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا انہیں ملا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا۔ بعض فرشتوں نے تو یہ کہا کہ یہ بھی تو انہیں کی اولاد ہے، انہیں کی نسل ہے، اسے چھوڑ دو یا اسے بھی وہیں پھینک دو۔ بعض فرشتوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو معصوم ہے، یہ ابھی بھی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہے، اس کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا گیا یہ مر جائے گا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جہاں آسمانوں پر یہ جنت کے اندر ہم رہیں گے اس کو بھی وہی رکھیں گے، اور یہ ہمیں دیکھا دیکھ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ایسا ہی ہو جائے گا۔ یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس نے ان جناتوں کے خون خرابے لڑائی کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ آئے گا، رہے گا، تو یہ اسی صفت میں ڈھل جائے گا۔ لیکن فطرت ہوتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ جب یہ اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ گئے، جانے کے بعد ان کے ساتھ رہا، رہتے رہتے یہ فرشتوں سے بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار بن گیا۔ یہی وہ ہے جس کو شیطان کہا گیا، جس کو ابلیس کہا گیا۔ یہ ان فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی بھی سیر کرتا، یہ ان فرشتوں کے ساتھ جنت میں بھی جایا کرتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں اس روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ، ایک اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ میرے احکام کو، جس کا میں حکم دوں، ان احکام پر عمل کرے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے، وہ میرا نائب بن کر اس زمین پر رہے۔ فرشتوں نے اتنا جملہ سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب میں یہ کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ان فرشتوں نے کہا کیا آپ روئے زمین پر ایسی مخلوق پھر سے پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اوپر جا کر فساد مچائے گی، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی، خون خرابہ کرے گی، اور رہی یہ بات آپ نیابت کے لیے، خلیفہ کے لیے وہاں اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں، یہی تو ہے کہ وہ دنیا میں جا کر آپ کی عبادت کرے گا، آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرے گا، یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی، آپ کی پاکیزگی بھی، آپ کی عبادت بھی، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، آپ کی تسبیح اور تقدیس ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب حکمت کے ساتھ دیا، یعنی فوراً بیان نہیں کیا کہ وہ کیسی مخلوق ہوگی، کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے جملے میں اس کا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اب میں وہ تمام باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہاں پر اس واقعے کو سمجھنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ مخلوق خون بہائے گی، فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن فرشتوں نے اس زمین پر بسنے والی ایک مخلوق جناتوں کی دیکھی تھی جو صرف لڑائی جھگڑے اور فساد کرتے تھے، جو صرف لڑائی میں خون خرابہ کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے اسی واقعے کو، منظر کو ذہن میں رکھ کر یہ بات اللہ کے سامنے رکھی کہ زمین پر ایک قوم اور آباد ہوئی تھی، وہ بھی خون خرابہ اور فساد مچایا کرتی تھی، اب زمین پر ایک دوسری مخلوق جائے گی، ممکن ہے وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے فرشتوں نے اللہ سے ذکر کیا تھا، کیا آپ ایسی مخلوق زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ جس طرح انہوں نے ایک واقعے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سوال کو، اعتراض کو رکھا، اللہ نے آنے والی چیز کو تاکہ حکمت کے ساتھ اگر دکھایا جائے تو وہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی، بتایا جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے علم اور سمجھ ہونی ضروری ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو علم دیا تھا، نہ اس درجے کی سمجھ دی تھی جو ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ یہ بات اگلی آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت مختصر اور جامع جملہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میں وہ تمام باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرما دیا تھا، فرشتوں نے مان لیا تھا، لیکن اب فرشتوں کے سامنے یہ بات سمجھانی بھی تھی تاکہ اب وہ سمجھ میں آئے کہ میں کیا جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، کس وجہ سے میں نے ایسی مخلوق پیدا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت اس زمین پر بھیجی اور ان سے کہا کہ اس زمین پر جانے کے بعد مختلف جگہ کی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ کسی ایک حصے سے مٹی نہیں اٹھائی گئی بلکہ زمین کے ہر الگ الگ حصے سے، کہیں کی مٹی نرم تھی، کہیں کی سخت تھی، کہیں کی مٹی کی تاثیر یہ تھی کہ وہاں کی پیداوار اچھی ہوگی، کہیں کی تاثیر یہ تھی کہ وہاں کی پیداوار ہوتی ہی نہیں تھی۔ ہر طرح کی مٹی اٹھا کر فرشتے لے گئے۔ اب یہ مٹی لے جائی گئی، فرشتوں کے ذریعے اس کا خمیر تیار کرایا گیا، وہ مٹی گندوائی گئی، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتلا تیار کیا۔ پتلا تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین۔ ایک پتلا تیار کیا کھنکھناتی مٹی سے کہ جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں گا، یہ بولنے لگے گا، اس میں جان پڑ جائے گی، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، تم سب اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ یہاں فرشتوں میں اور شیطان میں فرق کرنا تھا، اور دوسرے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں میں اور انسان میں فرق کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی جیسے روح پھونکی تو حکم تھا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اور واقعہ یہی تھا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس اور شیطان کے، وہ سجدے میں نہیں گیا۔ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ تکبر کیا کیا؟ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی خصلت رہتی ہے کہ وہ نیچے کو آتی ہے، اس میں عاجزی رہتی ہے، آگ کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے۔ وہی بات جو شروع میں ذکر کی تھی کہ فطرت نہیں بدلتی۔ فرشتے اس چھوٹے سے بچے کو جو جناتوں کا رہ گیا تھا،
یہ سمجھ کر لے گئے تھے کہ اس نے زمین پر جناتوں کا خون خرابہ نہیں دیکھا، لڑائی نہیں دیکھی، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری عبادتوں کو دیکھے گا، اسی اثر کو قبول کرے گا۔ اس جنات کے اس بچے نے جو ابلیس تھا وہ اثر قبول بظاہر کیا بھی ہے، وہ عبادتیں کی بھی ہیں، لیکن فطرت نہیں بدلی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو وہی تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اور شیطان میں فرق کر ڈالا کہ فرشتوں کی وہ خصلت نہیں بدلتی، جو اللہ نے حکم دیا وہی کرتے ہیں، اور شیطانوں کی خصلت یہ ہے کہ اگر وہ زندگی بھر عبادت بھی کرتا رہے لیکن موقع ملے گا اپنی شیطانیت پر اتر آتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان، یہ ابلیس اس وقت اپنی شیطانیت پر اتر آیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب فرشتوں میں شیطان میں فرق ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور سے فرشتوں کو وہ جواب دینا تھا جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پھر پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، اور اللہ نے حکمتاً اتنا کہہ دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی جا چکی، وہ بول چالنے لگے، چلنے پھرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سب کو جمع کیا، تمام فرشتوں کی جماعت ایک طرف بیٹھی ہے اور ایک طرف تن تنہا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمام فرشتوں اور حضرت آدم کے سامنے بہت ساری چیزوں کے نام بیان کیے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھلائے، پھر یہی سارے نام فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیے، ان کو بھی بتلائے۔ اب یہ بتلانے کے بعد اب چھٹی ہو گئی کہ اب یہ سبق کل سنا جائے گا۔ اب جب اگلے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو بلایا، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اللہ نے پچھلی بات کا انہیں اشارہ دیتے ہوئے فرمایا مجھے ان تمام ناموں کے بارے میں بتلاؤ، ان کی خبر دو، وہ سناؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر۔ اب فرشتوں سے کہا، فرشتے وہ نام بھول چکے تھے، چونکہ جو میں نے چیز ذکر کی کہ جب شیطان میں اور فرشتوں میں اللہ نے فرق کیا تو وہ سجدے کے ذریعے فرق کرایا، اور جب انسانوں میں اور فرشتوں میں فرق ہوا تو وہ علم اور سمجھ کے ذریعے فرق ہوا۔ علم یہی تھا، اللہ نے دونوں کو تعلیم دی تھی، لیکن جب اگلے دن فرشتوں سے سوال ہوا تو اب وہ عاجز آ گئے، یہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو کچھ علم نہیں، کچھ یاد نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اتنی ہی بات یاد رہتی جو آپ سکھا دیتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ علم اصل آپ کا ہے، آپ کو یاد رہتا ہے، حکمت آپ کی ہے کہ آپ نے کس حکمت سے اس کو پیدا کیا تھا۔ اب چونکہ اسی حکمت کو بیان کرنا تھا، فرشتوں نے تو اپنی عاجزی ظاہر کر دی کہ ہمیں یاد نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، انبئهم باسمائهم، اب وہ سارے نام جو کل آپ کو بتلائے گئے تھے ان کے سامنے بیان کرو۔ فلما انبأهم، حضرت آدم علیہ السلام نے سارے کے سارے نام جو بھی اللہ نے کل سکھلائے تھے وہ بتلا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم یعنی انسان کے اندر علم کی صفت رکھی تھی، تعلیم کی صفت رکھی تھی۔ اب انہوں نے بیان کر دیا فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام ناموں کو بیان فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتلائی جو شروع میں کہا تھا، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرما دیا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی غیبی اور چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں؟ تم نے زمین کا جو بیان کیا تھا وہ دیکھی ہوئی چیز بیان کی تھی کہ جناتوں نے وہاں فساد مچایا تھا، لیکن میں زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ زمین کی چھپی ہوئی بات یہ تھی کہ یہ والی مخلوق ایسی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں یہ خاص چیز جو ذکر کی گئی کہ جناتوں میں اور فرشتوں میں فرق جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ایک سجدے کے ذریعے کیا، وہ ایک عمل کے ذریعے کیا، اور فرشتوں میں اور انسان میں جو فرق ہوا وہ ایک علم کے ذریعے ہوا کہ اللہ نے جو تعلیم دی تھی، فرشتوں میں یاد رکھنے کی صفت نہیں تھی،
صرف جتنی صفت اللہ نے یاد رکھنے کی دی اتنی تھی، لیکن اللہ نے انسان میں یاد رکھنے کی صفت بھی رکھی، اور علم میں یاد رکھنے کا عمل کا اہم چیز ہوا کرتا ہے۔ اسی کو ذہن کہا جاتا ہے کہ ذہن تیز ہے، بات کو جلدی سمجھتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا، لیکن پہلے ہی لفظ سے سمجھ میں آیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ مٹی بھی زمین سے اٹھائی گئی تھی، لیکن سارا عمل ہوا جنت کے اندر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اسی زمین پر بھیجنا تھا، اس کے اسباب پیدا کیے گئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر انسان کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد دہانی، یاد رکھنے کی طاقت فرشتوں سے کم ہو سکتی ہے۔ یاد دہانی کم ہوگی، بھول سکتا ہے۔ یہی فرق ہو کہ انسان کے اندر اگر ایک طرف یاد رکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی، دوسری طرف بھولنے کی صلاحیت بھی رکھ کر انسان پر احسان فرمایا۔ اسی وجہ سے اس واقعے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان پر دونوں احسان کیے۔ اگر اس میں یاد رکھنے کی طاقت ہو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اسے چیزیں یاد رہتی ہیں، اور بھولنے کی بھی صفت اللہ نے رکھی، یہ اللہ کا اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اگر انسان میں بھولنے کی صفت نہ ہو، انسان کو زندگی میں ایک تکلیف اور غم پہنچ جائے، جتنا تازہ غم آج تھا کل بھی اتنا ہی تازہ رہے، 10 سال بھی اتنا ہی تازہ رہے، یہ انسان غم میں پریشان ہوگا۔ لیکن اللہ نے بھولنے کی صفت رکھی، آج جتنا تازہ غم ہے 3 دن بعد اور کم ہو جائے گا، مہینے کے بعد اور کم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا پھر وہ جس بڑے کا انتقال ہوا تھا وہ کبھی کبھی یاد آئے گا، تو گویا کہ وہ غم کبھی کبھی یاد آ رہا ہے، اس پر چیزوں کی وجہ سے پردہ آ گیا، وہ بھول گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے حضرت آدم میں، جن کی نسل پوری زمین میں پھیلی، دونوں صفتیں رکھی، یاد رکھنے کی طاقت رکھی، اگلے دن ساری باتیں ذکر کر دی، بھولنے کی طاقت رکھی جو اگلے واقعے میں ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، دونوں ساتھ رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے میاں بیوی کا تعلق جائز قرار دیا، نکاح ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو رہو، جو مرضی کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، ساری اجازت ہے کھانے پینے رہنے سہنے کی، لیکن ایک قید لگا دی، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر قریب بھی چلے گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے انہیں بہلایا پھسلایا، یا انہیں پھسلا دیا کہ ان کے ذہن کے اوپر سے وہ بات ہٹا دی۔ مختلف طریقوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ شیطان نے کیا تدبیر چلی کہ ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی جو یاد رکھنے کی تھی۔ بہرحال فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بھولنے کی صفت بھی اللہ نے رکھی تھی، وہ بھول گئے، اور جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اس درخت کے قریب جا کر جو اصل عمل تھا وہ بھی کر لیا کہ اس کا وہ دانہ کھا لیا۔ وہ دانہ کھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ یہ تمام عمل اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے، یہ عمل اس لیے بھی ہو رہا ہے تاکہ ان کی نسل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھولنے کی صفت تمہارے اندر بھی ہے۔ بھولنے کے بعد اگر بھولے سے بھی جرم ہو جائے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا آتی ہے، پکڑ آتی ہے، لیکن اگر اللہ پکڑ نہ کرے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، اگرچہ نبیوں سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، گناہ تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک چوک ہو گئی انسانی صفت ہونے کی وجہ سے، جو اللہ نے انسانی صفت بھول رکھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوک ہی کی وجہ سے پکڑ کی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی اس دنیا کے اندر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہندوستان کا اس وقت کا حصہ جو موجودہ سری لنکا ہے اس کے پہاڑ پر اتارے گئے، حضرت حوا کو جدے میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر رہتے ہوئے تقریباً 10 سفر حج کے کیے، کہ پیدل گئے حج کرنے کے لیے اور آئے۔ جب حج کرنے کے لیے آپ گئے تو میدان عرفات جہاں پر حاجی کا ٹھہرنا ضروری ہے، اگر حاجی سارے ارکان کر لے لیکن میدان عرفات میں نہ جائے تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ یہی وہ میدان عرفات ہے
کہ اس میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی اور پہچان گئے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہی آتے ہیں کہ ماں ہمارے اماں نے ابا کو پہچانا، ابا نے اماں کو پہچانا، تبھی سے اس جگہ کا نام عرفات ہو گیا کہ ایسا میدان جہاں انسان دو ہی انسان تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ بہرحال اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت اور نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ پھر جتنا بھی کچھ انسانوں کی نسل میں ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی ابتدائی نسل سے وہی شروع کر دیا۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا چونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا، چونکہ انہی کے بیٹے ہوں انہی کی بیٹیاں ہوں، اگر آپس میں نکاح نہ ہو تو نسل انسانی کیسے بڑھے گی؟ لیکن اللہ نے اس میں بھی فرق رکھا کہ آپ کی ایک اولاد، ایک جوڑا صبح کو پیدا ہوا، دوسرا شام کو ہوا، ایسا بھی ہوا ایک جوڑا آج پیدا ہوا، ایک جوڑا اگلے دن پیدا ہوا، تو جو جوڑا بھائی بہن ایک ساتھ ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بہن اور دوسرے جوڑے کا بھائی اور اس جوڑے کا بھائی دوسرے جوڑے کی بہن، ان کا نکاح ہوا کرتا تھا تاکہ آپ کی جب نسل بڑھ جائے تو حرمت کا یہ سلسلہ اور آگے تک بڑھے۔ یہاں تو صرف ایک دن کا فرق اور آگے چلنے کے بعد نسل کا فرق پڑے کہ حقیقی بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ ایک ساتھ ایک مہینے میں یا زندگی میں کیسے بھی ہوں، الگ سے خون بدلنا چاہیے، نسل بدلنی چاہیے، تب ان کا نکاح ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتلایا اس دنیا کے اندر انسان آئیں گے، دفن کیا جائے گا، ظلم بھی ہوگا، سب کچھ دکھلایا گیا۔ ہوا یہی اس واقعے کو لے کر دو بھائیوں میں لڑائی بجھی، قابیل اور حابیل میں۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ حابیل کے جوڑے میں جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی میں اسی سے نکاح کر لوں، حابیل اس معاملے میں خاموش تھا۔ حابیل کا یہ کہنا تھا کہ جیسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے سفر پر گئے، یہی بھائی بہن ہیں۔ قابیل نے دیکھا اگر یہ مر جائے گا تب تو کوئی نہیں رہے گا، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی طرف قتل کا ہاتھ بڑھایا، حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، یعنی آپ ہی کی ذریت میں قاتل بھی پیدا ہو رہا ہے، ایک نرم دل بھی پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا تو یہ مت سمجھنا میں بھی قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا لیقتلک، وجہ یہ ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، سارے دنیا کو پالنے والا ہے۔ تو آپ کی ایک نسل، ایک بیٹا ایسا جس میں خوف خدا نہیں، ایک بیٹا ایسا جس میں خوف خدا اتنا زیادہ کہ وہ ہاتھ اٹھانے کے قتل کا ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بیٹے نے قتل بھی کر دیا۔ اب تدفین کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سکھلایا، یہ دفن کرنا نہیں جانتا تھا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، یہ اپنے بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے کہ اس کا کیا کریں، اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ دفن ہوتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، آپس میں لڑنے لگے، ایک کوے نے دوسرے پر حملہ کر کے دوسرے کو مار دیا۔ یہ اس پورے منظر کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ تب دوسرے کوے نے یبحث فی الارض، اپنے پاؤں سے اپنی چونچ سے زمین میں تھوڑا سا گڑھا کیا، دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا۔ فاصبح من النادمین، یہ قابیل اس واقعے کو دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے کہ یہ حیرت میں رہا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ مردے کو کیسے دفن کرتا ہے، لیکن میں ایک انسان ہو کر اس چیز کو نہیں جانتا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت اور نسل دنیا میں پھیلی، جو کچھ ہونا تھا، نسل جو کچھ کر سکتی تھی، سب کچھ اللہ نے وہی سے دکھلایا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی تخلیق اور پیدائش اور پتلا بنانے کے لیے اللہ نے ایک جگہ کی نہیں مختلف جگہوں کی مٹی اٹھوائی تھی، تاکہ آپ کی جو نسل پھیلے گی اس میں ہر مٹی کا اثر ہوگا، کچھ سخت مزاج ہوں گے، کچھ نرم مزاج ہوں گے، کچھ کی طبیعت الگ ہوگی، کچھ کا مزاج الگ ہوگا، تاکہ اس ایک پتلی کے اندر مختلف طرح کی مٹی کے مختلف اثرات رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔